نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام پیارے دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خالق کائنات اپنی لا ریب کتاب میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جاہل تاریکی ہے۔ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ علم تاریخ دلوں کو منور کرتا ہے۔ انسان علم سے ہی چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھتا ہے۔ انسان علم سے ہی بڑوں کا ادب و احترام کرنا سیکھتا ہے۔ انسان علم سے ہی حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے۔ انسان علم سے ہی معزز ہوتا ہے۔ انسان علم سے ہی دانشور کھلاتا ہے۔ انسان علم سے ہی محدث کھلاتا ہے اور انسان علم سے ہی طبیب کھلاتا ہے۔ انسان علم سے ہی حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ انسان علم سے ہی عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے اور انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ سامعین محترم، تو پتہ چلا کہ انسان علم ہی کے بدولت انسان کو ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے اور علم ہی کی بدولت انسان اپنی زندگی کی منازل طے کرتا ہے۔ سامعین محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گا۔ علم ہی کے بدولت اس کو حضور کی سنتوں کا پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کو گزارا۔ علم ہی کے ذریعے ان چیزوں کو سیکھے گا، وہ سیکھ کر خود ان پر عمل کرے گا۔ جب وہ عمل کر لے گا اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا۔ اب اگر کسی کے پاس دین کا علم ہی نہیں تو وہ کس طرح خود ان پر عمل کرے گا اور کس طرح اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کرے گا؟ سامعین محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک گھر واپس نہ آئے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوگی، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ سامنے محترم ذرا غور کرنا اس کا کیا مقام ہے۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک گھر واپس نہ آئے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا شان ہو، کیا مقام ہو، کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، حالانکہ نکلے وہ اپنے آپ کو سنوانے کے لیے، نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ گھر واپس نہ آئے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ آگے فرمایا اگر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل گیا ہے، اگر اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوگی، اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت اور شان ہے، کیا فضیلت ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کل والدین اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے لیے بڑے سے بڑے کالج، بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب سے بڑی ڈگری قرآن اور سنت کی ہے، سب سے بڑی ڈگری دین کی ہے۔ اگر آپ کی اولاد جتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لے، اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب وہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے گا، پھر جب اس کے اپنے ماں باپ جب دنیا سے پتہ فرما لیں گے، انگلش تو اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکے، لیکن دین تو اتنا نہ سیکھا کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میزان میں شہیدوں کا خون اور علماء کے قلم کی صحیح سے تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی صحیح شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی، اس لیے کہ شہید اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے، لیکن علماء کی قلم کی صحیح قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علماء کے قلم کی جب صحیح نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، علماء کے قلم سے جب صحیح نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، علماء کے قلم سے جب صحیح نکلتی ہے تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات فتاوی رضیہ کی شکل میں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے قلم کی صحیح شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے۔ آج اس پروفیشنل دور میں اگر کوئی کسی جاگیردار کا وارث بنتا ہے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے کہ میں فلاں شخصیت کا وارث ہوا ہوں جو مالداری کے اعتبار سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ تو ہے علماء مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں کسی دنیا داری کا وارث نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے تمہیں اپنی پسندیدہ انبیاء کا وارث بنایا ہے۔